جی گوری صاحب، آپ مسلم ہیں کرسچن ہیں؟ جو جو زندہ ہے وہی نجات دہندہ ہے. آمین آمین. خداوند میں آپ سب کی آپ جب سلامتی بھی ہو. بولتے ہیں مجھے فوراً آپ کا فیس یاد آ جاتا ہے، آپ کا خوبصورت فیس. آمین آمین. تھینک یو، شکریہ. ابھی علامہ صاحب بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، تو سوری فار دیٹ، میں تو ان کو نہیں بھاگنے دوں گا، کیونکہ بڑی قلت محسوس ہو رہی ہے. پروگرام میں سارا سن رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ اینڈ میں ہی سوالو جو آپ کا جو ہے نا سیشن چلنا ہے، تو میں نے بولا کہ ذرا منہ توڑ جواب ذرا میں دوں. یہ فکرہ یوز کر رہا ہوں. دوستوں، اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں. علامہ صاحب نے 2-3 باتیں کی ہیں جو کہ میں اس وقت مسلمان بھائیوں کی نمائندگی وہ کر رہا ہوں، کیونکہ مسلمان بھائی ہمارے آتے نہیں ہیں، بہنیں بھی ہماری سن رہی ہیں اور بھائی بھی سن رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو مجھے کیا پتا تھا گوری بھائی آپ آ رہے ہو، میں بھاگنے کی کوشش نہ کرتا نا. نہیں علامہ صاحب، آپ کو بھاگنے بھی نہیں دینا سر. آپ نے پچھلے جو اسٹریم ہے اس میں کافی 2-3 باتیں کی ہیں، تو میرے ذہن میں جو ہے نا مطلب وہ سوالات آئے تھے. میں نے بولا میں غلط باتیں کر میں گیا نے ہوں؟ جی 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 بالکل بالکل آپ نے کی ہیں. میں بھی ثابت کروں گا آپ نے کدھر کدھر غلط باتیں کی ہیں. اوئے ہوئے سب سے پہلے وہ جو آپ نے واقعہ وہ بتایا تھا وہ ذرا ریپیٹ کریں. اس کا ریفرنس آپ کے اگر ذہن میں ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ کون بعد سا؟ میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، حضرت ابو طالب جو تھے، چچا تھے آپ کے، ہوں. تو چونکہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی تھی اور دودھ کی کمی تھی تو ان کی چھاتیاں ابھر آئی تھی. تو اس کا ذرا ریفرنس پلیز بتائے تو اس کا میں جواب دوں گا ایز اے مسلمان بن کے. نمائندگی کروں گا، مسلمان نہیں ہوں، کیونکہ غلط بات آپ نے کی. اچھا ایک چیز جی بتا دیں گوری گوری بھائی، صاحب، آپ مسلم ہیں کرسچن ہیں؟ کرسچن ہے نا آپ؟ جو زندہ ہے وہی نجات دہندہ ہے. صحیح صحیح صحیح، ٹھیک چلیں ٹھیک ہے. آپ ہاں، کرسچن ہیں مجھے چاہے اس کا مسلم جواب ہیں. نہ ٹھیک ہے جو گوری ہاں بھائی، جی ٹھیک ہے میں جواب جی دے جی رہا ہوں نا، سن تو جواب لے، دینا سنیں گے تو جواب. جی پہلی جی بات جی یہ ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، تو اس لیے میں نے یہ کہا ہاں. تھا کہ ان کی والدہ کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا. اچھا دودھ نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا، سوری ٹھیک ہے نا، یہ کریکٹ کر خدا دیا. کی طرف سے، خدا کی ہاں جی طرف سے مول صاحب. جب حضرت محمد پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اپنے بیٹے کو اور دودھ پلانے کی کوشش کی، تو یہ معجزانہ طور پہ ان کا دودھ بند تھا. اچھا آپ ٹھیک بات ہو گیا، سمجھ گئے آپ؟ جب میں دودھ بالکل بند سمجھ گیا. تھا تو وہ بڑی پریشان ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ان کے چچا نے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا، تو خدا نے ان کے سینے میں دودھ بھیج دیا. واہ تو مول صاحب. میں نے یہ حدیث باقاعدہ پیش کی تھی، عربی متن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ. اچھا اچھا ریفرنس آپ نے مینشن کر دیا تھا ساتھ میں. جی اگر جی یاد ہے تو مجھے ذرا ایک دفعہ دوبارہ کر لیں، پروگرام کا جی، حصہ بن امام جائے گا. جعفر صادق نے لکھا یہ آپ نے یہاں حدیث بیان کی ہے. جی الکلینی نے اسے بیان کیا اپنی کتاب میں. تو یہ حدیث ہے، امام جعفر صادق کا قول ہے یہ، اور بڑی مبارک ہستی ہیں وہ، اور بڑی بلند ہستی ہیں، اس لیے اب میری کیا ضرورت ہے میں امام جعفر صادق کو کچھ کہہ سکوں. تو اچھا بھائی اچھا میں اپنی طرف سے کیوں بات کروں گا. تو یہ حدیث موجود ہے باقاعدہ. اور امام جعفر صادق کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ امام باقر کے بیٹے تھے، ہوں اور امام باقر جو ہیں وہ امام علی عابد کے بیٹے تھے. امام باقر کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کربلا میں موجود تھے، اور ہوں امام علی عابد جو ہیں امام حسین کے بیٹے تھے، اور امام حسین جو ہے امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے. ہوں تو امام جعفر صادق پہ تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح. امام جعفر صادق جو ہیں سارے اماموں کے امام تھے، استادوں کے استاد تھے. ہوں تو اچھا یہ میں نے حدیث. اسکرین پہ لگا دیے جی، میں نے اسکرین پہ جی حدیث لگا دیے، تو اور یہ میں تو یہاں پہ سمجھتا ہوں لکھا کہ ہوا ہے کہ یہ جی کریں بات آپ. جی جی یہاں پہ گوری لکھا ہوا ہے بھائی، جب حضرت محمد یہ پیدا تو ہوئے تو آپ کے والد موجودہ کا سوری اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو موجودہ کا دودھ نہیں آ رہا تھا، جس ہوں پر حضرت محمد کے چچا جناب ابو طالب نے اپنے آپ کو اپنی چھاتی سے لگا کر اپنا دودھ پلا دیا. تو ہوں. یہ جی بھی چچا کا دودھ پیا انہوں نے.
تو یہ تو معجزہ تھا، وہ نبیوں کے سردار ہیں، تو مجھے یہ بتائیں آپ معجزہ کیوں نہیں نہیں، ہو یہ ان کا سکتا معجزہ نبی نہیں کے؟ تھا نا. کن کا دیکھیں یہ حضرت محمد کا معجزہ نہیں ہے، حضرت ابو طالب کا معجزہ ہے. تو ہوا تو رسول پاک کے لیے تھا نا. دیکھیں نا، آپ دو باتیں ہیں کہ حضرت ابو طالب تو مسلمانوں کے نزدیک کافر ہے نا، دوزخ میں. اچھا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ایک کافر کے ساتھ اتنا بڑا معجزہ ہو رہا ہے کہ اس کی چھاتی سے دودھ نکل رہا ہے اور بچہ پی رہا ہے. سبحان اللہ، بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بالکل بنتا ہے، میں ثابت کر دوں گا کہ بنتا ہے، اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے. آپ ہاں، میری بات سنیں ایک منٹ، تو مجھے یہ میرا تو کوئی بتائیں. اعتراض نہیں ہے. اعتراض نہیں ہے، دیکھیں میری بات، مسلمان بھائی آتے نہیں ہیں، مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے جب آپ یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں 2-3 سوال آئے تھے، میں نے بولا میرے بہن بھائی بھائی جو آپ مسلم سوال ہیں. کرو، دیکھو غصہ نہ ہو، آپ جتنے مرضی نہیں نہیں، سوال میں کرو، غصہ 2 3 کیوں 10 سوال کرو. ٹھیک ہے نا. میں اس کا جواب دے رہا ہوں اور نا آپ کو. وہ تو حضرت اگر میں ریفرنس نہ دوں تو پھر تو میں گناہگار ہوں نا. تو میری بات سنیں ایک منٹ. چلے میں نے یہ بات ثابت کی، اگر فار ایگزامپل معجزہ حضرت ابو طالب نے کیا تھا یہ، پر ہوا تو جو ہے نا پیغمبر اسلام کے لیے ہوا تھا نا، نبیوں کے سردار کے لیے ہوا تھا. بات سنو یار، تو ان کی والدہ کا کیا قصور تھا اس کا دودھ بند کر دی؟ کس کا؟ اس ان کی والدہ دیکھیں کا. نہیں، وہ اس لیے تھا حضرت کہ محمد کی والدہ کا دودھ کیوں بند کر دی؟ اس کو کیوں سزا دی؟ اس لیے کیا تھا کیونکہ خدا نے معجزہ دکھانا، خدا نہیں سوری اللہ نے معجزہ دکھانا تھا کہ وہ اپنے نبی کو کس طرح جو ہے نا پال پوس سکتا ہے. اور دوسری بات میرے پاس دوسری نہیں، جو دلیل ہے کیوں جب نبی پاک 3 سال قید میں رہے اور جناب ادھر نہ کوئی کھانا تھا، پتے کھاتے تھے کبھی، ہے نا، کبھی مٹی کھاتے تھے، کبھی چھلکے کھاتے تھے، تو اس وقت کیوں نہیں دودھ دیا؟ نہیں، وہ تو الگ بات اگر ہے یہ نا. نبی پاک کا معجزہ تھا جی جی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ان کے لیے کوئی پتے کھانے کی بجائے کہ آسمان سے روٹی آتی. کوئی منو سلوا آ جاتا. تو نہیں ہاں، میری بات سنیں ایک منٹ. حضرت دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ حضرت مریم کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے نا سیزن نہیں ہوتا تھا تو وہ بھی آ جاتا تھا. مثلا آم کا میں مثال دے رہا ہوں، آم تو نہیں لکھا ہوا، مثلا آم کا سیزن نہیں ہے لیکن جو ہے وہ آم آ گئے، تو یہ تو سمجھ آتی ہے. علامہ صاحب اور اگر ایسی ایک حدیث ہوتی کہ سونے کی جو ہے فیڈر بوٹل آ رہی ہے اس کے اندر ہاں، خالص تو دودھ پھر تو آ رہا مزہ ہے، تھا، پھر تو پھر بات تو آتی بڑی بنتی ہے. مسلمان تو بڑا اس بات کے اوپر بڑا ناچتے کہتے دیکھو بھائی ہمارے دیکھو نبی نا، کے ایک کافر آسمان سے بوتل کا آ رہی ہے دودھ کی. دیکھو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کافر سے پانی لے کے پی لیا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کافر سے کھانا لے کے کھا لیا ہے. ایک ہے کافر کے جسم کی نکلی ہوئی چیز آپ پی رہے ہو یار. اچھا یہ تو آپ حضرت محمد کے پیٹ میں تو کافر کا سامان جا رہا ہے نا. یہ ٹھیک تو ہو گیا. سننے میں بھی بڑا عجیب لگ رہا نہیں اچھا ماننا پڑے گا کہ اس کے کافر کے دودھ اور خون پاک تھا. اچھا تو نہیں یہ ایسا اگر ہو کافر سکتا کا ہے یا خون نہیں ہو پاک سکتا؟ ہے، اگر جی کافر کا خون پاک ہے، سن لے میری بات، اگر کافر کا خون پاک ہے تو کافر پہ آگ بھی حرام ہو جائے گی، وہ دوزخ میں نہیں اچھا جلے گا. لیکن صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی کہ حضرت ابو طالب دوزخ میں جل رہے. اچھا نہیں وہ تو چلے ٹھیک ہے. تو اس وقت تو اگر یہ حضرت ابو طالب کا ہی معجزہ تھا، لیکن کیا ادھر جو ہے نا ہی اینڈ شی جو ہے نا میل وہ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی چھاتیاں اوپر آئی ہیں، تو اس میں کیا کون سی بڑی بات ہے؟ تو میں نے کب کہا کہ کوئی، میں نے تو یہ اعتراض کیا ہی نہیں اس پہ. بھائی میں کون حضرت ہوتا ہوں ابو اعتراض طالب کرتا؟ اس وہ کہہ رہے وقت ہی اینڈ شی سیم. ٹرانسجینڈر تھے. بھائی وہ ٹرانسجینڈر تھے، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے نہیں، آپ کہہ رہے ہو ٹرانسجینڈر تھے. بھائی ٹرانسجینڈر کی چھاتی ابھر سکتی ہے، اس میں سے دودھ نہیں نکل سکتا. یہ بات یاد رکھنے والی. نہیں تو دیکھیں میری بات، خود ہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو دودھ خود ہی نکلنے آپ کے لیے علامہ پہلے صاحب فرما بات رہے سنیں، ہیں. میں بتاتا میری گوری بھائی بات سن لو. ایک جی بندہ ٹرانسجینڈر ہے، اس نے سرجری کروائی ہے اور اس کی جو ہے نا بریسٹ نکل بن گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ٹھیک دودھ ہو کہاں سے ڈالے گا؟ دودھ ڈالنے کے لیے اس کو پریگنٹ ہونا پڑے گا نا. تو وہ تو میری بات تو سن، ابو معجزے کے طالب لیے کیسے کسی پریگنٹ ہو؟ نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ جو ہے نا کیا تھا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تو جب معجزہ ہوتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے، وہ تو پتہ نہیں تو کیا کیا کر ہم نے جاتا تو ہے. مان لیا نا، ہم نے کب انکار ہاں کیا؟ جی ہم نے تو مخالفت کی نہیں اس معجزے کی. میں نے تو اچھا
دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دلچسپ حدیث، میں نے تو اور کوئی اعتراض تو نہیں کیا، ٹھیک ہے. میں نے صرف اچھا علم میں اضافہ کیا ہے. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا ایک پوائنٹ آپ نے لاسٹ اسٹریم میں یہ بات کی تھی، اب دوبارہ دیکھیں. مجھے بڑا دکھ جی لگتا ہے جب مسلمان بھائی آتے نہیں ہیں، آپ کھلی ڈلی باتیں کرتے جاتے ہیں اور کوئی آپ کو ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، تو میں پھر ظاہر ہے رہتے ٹھیک ہے، تو ہم آپ ادھر ہی ہیں، جذباتی ہو جائیں، میں جذباتی ہو آپ جاتا ہوں آٹومیٹک. ٹھیک ہے اب مجھے یہ کریں جی، بتائیں، اعتراض کریں. میں اعتراض رکھتا ہوں. آپ نے لاسٹ اسٹریم میں یہ بھی بات کی تھی کہ حضرت عبداللہ جو ہیں ان پر ہاں جی، خدا ہاں جی، کا نور تھا، نور بڑا ہاں جی، چمکتا تھا، اور ہاں جی، عورتیں ان پر بڑی فدا تھی. یہ آپ نے بات کی ہاں تھی؟ جی جی کی کی تھی نا تھی آپ میں نے؟ تو مجھے ہاں یہ جی. بتائیں کہ یہ چیز تو دیکھو وہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا، بلے دا بلا نہ ہوئے تے متھے تے پھلی ضرور ہوں ہے. یہ سنی ہوئی ہے نا مثال آپ نے، پتا ہے جی نا جی اس کا سنیے. ترجمہ؟ جی جی ہاں شاید ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے ذرا مشکل ہو اور انجینئر بھائی کے لیے مشکل ہو. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اباؤ اجداد میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس خاندان کی وہ لڑ ہوتی ہے، اس میں وہ جینز آتے ہیں. تو حضرت محمد کے چہرے پر نور نہیں تھا؟ آپ جناب کے بھی چہرے پر نور تھا. اور عورتیں کس طرح جو ہے نا ہبا خود کو کرتی تھی اور تیار ہو جاتی تھی. ہوں. تو بھائی میں نے اس میں کسی کیا ہے؟ بات پہ اعتراض نہیں کیا، ہونے دو. میں نے تو تو بات میں بتائی تھی، میں نے یہ جی بات بتائی تھی کہ حضرت عبداللہ کے وہ ماتھے میں نور تھا، اور ہاں عورتیں جو ہے نا ان کو کہتی تھی کہ آؤ ہمارے ساتھ سیکس کر لو، ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اچھا میں آتا ہوں، آ کے کروں گا. تو جا کے انہوں نے سیکس حضرت آمنہ سے کیا، حضرت محمد کی والدہ سے. اور پھر انہیں وہ عورت یاد آ گئی، بڑی خوبصورت تھی، تو وہ واپس اچھا لوٹے. اس کا نام تھا قتیلہ بنت نوفل. تو وہ اس قتیلہ کے بنت پاس نوفل. گئے جب. ہاں جی، یہ طبقات ابن سعد میں صفحہ نمبر 115 پہ موجود ہے یہ بات. قتیلہ بنت 2-3 نوفل. عورتوں کا ذکر ہے. ہاں جی. اچھا تو قتیلہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آ جاؤ. تو قتیلہ کہنے لگی کہ وہ جو پہلے والی بات تھی نا تمہارے ماتھے پہ نظر آ رہی تھی، وہ نظر نہیں آ لگتا ہے تم کسی عورت سے سیکس کر کے آئے ہو. تو انہوں نے کہا ہاں میں اپنی بیوی آمنہ کے ساتھ سیکس کر رہا ہوں. کہتی بس پھر اب جاؤ، میں اب تمہیں نہیں سیکس کرنے دوں گی، کیونکہ وہ جو تمہارے پاس چمک تھی، نور تھا، وہ تو تم نے ادھر انسلٹ کر دیا، آمنہ کو بھیج دیا. تو میں تو اس نور کی وجہ سے تمہارے ساتھ کرنا چاہتی تھی. تو یہ میں نے حوالہ پڑھ کے سنایا تھا، میں نے کوئی مخالفت نہیں کی. اور میں نے کہا کہ یہ اسلام میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ جو تھے ان کے ماتھے پہ نور چمکتا تھا، اور وہ نور ماتھے سے اتر کر ان کی ناف میں چلا گیا، ناف سے نیچے چلا گیا، پرائیویٹ ماشاء آرگن اللہ، میں چلا گیا. انہوں نے آرگن سبحان وہ اللہ. ڈال دیا حضرت آمنہ کو، اور حضرت آمنہ میں شفٹ کر دیا انہوں نے وہ نور وہاں سے نکال کے، اور بعد میں خود بیچارے دوزخ میں چلے گئے. میں نے اپنی طرف سے کیا بولا بھائی؟ میں سب سے پہلے تو اپیل کروں گا کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم صاحب سے، خدا کا واسطہ ہے کوئی بندہ ادھر آئے اور آ کے جو ہے نا مطلب یہ ذرا علامہ صاحب کی طبیعت سیٹ کرے، کیونکہ یہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. اور آپ سے گزارش ہے، دیکھیں کتنے بہن بھائی مسلم بھی اس اسٹریم کو یار سنتے میں نے ہیں. خدا کے لیے گوری بھائی میں نے کوئی میں بات نہیں کی، میں ایک بات بھی میں نے نہیں کی. یہ امام سعد نے کی، ابن سعد نے کی ہیں، طبقات میں جی لکھی ہوئی ہیں کہ دیکھا نا کہ حضرت محمد کی آنکھوں میں نور تھا یا ماتھے پہ نور تھا. وہ حضرت جی آمنہ میں ٹرانسفر کیسے ہوا؟ سیکس کرنے سے ہوا نا. ماتھے ٹھیک سے ہو گیا. آیا سینے پہ، حضرت عبداللہ کے سینے تک آیا، ماتھے سے نیچے آیا نا سینے تک، سینے سے گیا پیٹ میں، ناف تک گیا، ناف سے نیچے گیا نا پرائیویٹ آرگن میں چلا گیا. ٹھیک ہو گیا، چل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہاں وہ سے تو انہوں نے دیکھیں. کدھر ہاں ٹرانسفر کیا؟ وہاں ڈال دیا نا جا کے. جی جی، تو وہی چیز آگے بھی آئی ہے نور نا. تو خالی ہو گئے نا دیکھیں نور نور سے. تو آ گیا نا جب نور سے خالی سورہ ہو گئے پاک. تو پھر کدھر گئے؟ وہ دوزخ میں چلے گئے نا. حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کے پاس دودھ تھا، آسمان سے آیا تھا یا جہاں سے بھی آیا تھا، انہوں نے دودھ پلا دیا حضرت محمد کو، خود خالی ہو گئے اور خود دوزخ میں چلے گئے. کمال نہیں ہو گیا؟ میں تو بس بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں تو اعتراض تو نہیں کر رہا، میری کیا اوقات نہیں تو کہ اس میں کی ایک اعتراض. ریزن وجہ ہے نا، اس کی ایک ہاں ریزن کیا؟ وجہ ہے سر. اس کی ریزن یہ تھی کیونکہ آپ پر جو وہی نازل ہوئی تھی وہ تو 40 سال کے بعد ہوئی تھی، تب وہ نامینیٹ ہوئے تھے ایز اے نبی. تو یہ پھر اس وجہ سے ہو گیا. اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو ہٹ کرو. کہانی ختم. دیکھو مت، جلدی سے کرو سبسکرائب.